وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ شب برات سے پہلے یا شب برات میں لوگ اپنے دوست و احباب سے معافی تلافی کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ گھر میں ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، بول چال تک بند ہے، اور وہی لوگ باہر اپنے دوست سے، اپنے سسرال میں یا اپنے یہاں وہاں شب برات کے تعلق سے معافی تلافی کا کام جاری رکھتے ہیں، پوسٹ کے ذریعے یا مل کر یا بول کر۔ تو یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم اور آپ سب کو شب برات کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کی تیاریوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ماں باپ ناراض ہیں، باہر والوں کو منایا جا رہا ہے، یقیناً یہ بات بہت بری ہے۔ ماں باپ جنت کے دروازے ہیں، ماں باپ کی خدمت سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو بندے کی کوئی عبادت تک اللہ قبول نہیں کرتا۔ انہیں ناراض کر کے باہر والوں کو منانا، یہ تو الٹی گنگا بہانے کے مترادف ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں اور ان کو منائیں۔ شب برات اور شب قدر کیا ہے، انہیں تو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے کام کریں جس سے وہ راضی ہوں۔ کوئی تکلیف اگر پہنچ گئی ہو تو انہیں منائیں، مانیں نہیں تو قدم پکڑ کر کے لپٹ جائیں، روٹھ جائیں، ذرا کر کے تو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو دل دیا ہے کہ بچہ دکھانے کے لیے ہی صحیح ایک مرتبہ اگر معافی مانگتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ جو ہے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور بچہ کیا روئے گا معافی مانگ کر؟ معافی مانگنے والا روتا نہیں ہے، اس سے پہلے معاف کرنے والے یہ ماں باپ رونے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ان کی تمام بلاؤں کو دور فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے آپ کے سوال کے معرفت سے میں پورے اسلامک سوال و جواب گروپ کے ممبران کو و جملہ سنی بھائی بہنوں کو یہ میسج پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ فلاں بندے سے خدا خوش ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لو کہ اس کے ماں باپ خوش ہیں یا نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ فلاں بندے سے اللہ ناراض ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لو کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں یا نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! مطلب ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا، ماں باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی، اور ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کا غضب ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، شب برات تو معافی تلافی کی رات ہے۔ بندہ بندے سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے، مگر ان سب سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ اپنے رب سے معافی مانگے اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے۔ لوگ بیویوں کے خاطر یا سسرال کے خاطر ان کے بولنے بہکاوے پر ماں باپ کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے ہمارے سب سسرال والے ہیں، وہ اپنے ساس سسر کی بہت عزت کرتے ہیں، اس کی بنسبت ماں باپ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ساس سسر بھی آپ کے ماں باپ کے داخل ہیں،
ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کے والدین والدین بن گئے اور خود کے والدین تمہارے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کے بندو، شب برات آ رہی ہے، اپنے آپ کو سنوارو اور اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو۔ کبھی کچھ انبن ہو جائے، کسی وجہ سے ماں باپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس وقت نہ صحیح، تھوڑا سا ماحول جب شانت ہو تب تنہائی میں جا کر ماں باپ سے معافی تلافی کر لیں، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں نبیوں کی دعاؤں کی طرح ہوتی ہیں، تو آپ ماں باپ کو راضی بھی رکھیں اور ان سے مغفرت کی دعا کرائیں، اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے ان سے دعا کرائیں۔ یوں تو ہر ماں باپ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ باپ بن چکے ہیں، آپ ماں باپ بن چکے ہیں، تو یقیناً یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کو راضی رکھیں، ان کو خوش رکھیں اور ان کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس تمام باتوں پر ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر میں قرآن کی وہ دعا جو اللہ رب العزت نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے، میں اسے پڑھتا ہوں، آپ یاد کر لیں اور اسی دعاؤں کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہو، قرآن کی آیت، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ 15ویں پارے کی آیت ہے۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا مطلب ہے اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ہم اور آپ کو یہ حکم دیا، قرآن میں یہ حکم ہے، جس قرآن میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا ہمیں حکم ملا ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندو اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا ہم اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ماں باپ کو ہمیں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو، چاہے وہ بھائی ہوں، بہن ہوں، آپ کے اعزاء و اقربا ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کو بھی منائیے، راضی کیجیے، ان کے گھر جائیے، ان کو خوش کیجیے۔ صرف میسج سے معافی نہیں چلتی، گھر جا کر کے خوش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔